بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد صغیر برڑا۔ اس وقت میں موجود ہوں دربار میاں عبدالنبی کلہوڑا، جو سندھ کے آخری فرمانروا۔ سندھ سے شکست کھانے کے بعد بلوچستان کے راستے جب ضلع راجن پور کے قصبہ حاجی پور میں پہنچے تو وہاں ان کا گھوڑے سے گرے اور فوت ہو گئے۔ ان کی مدفن یہاں ہے۔ بعد میں وہاں اس پر مزارات تعمیر ہو گئی، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ مزارات سے مجھے اس چیز کی کوئی چیز نہیں، نہ مجھے کباہت ہے، چلو ہر کسی کا۔ میں یہاں ایک چیز آپ کے گوشہ نشین کرنا چاہتا ہوں، جو کہ بطور مسلمان مجھے میرے ضمیر نے جھنجھوڑا اور اسے اجاگر کرنے پر میں مجبور ہوا۔ ایک تو ہمارے شہر میں بدقسمتی سے کئی سالوں سے ایک فرسودہ رسم حج، نعوذ باللہ آپ نہ سمجھے کہ حج کو فرسودہ کہہ رہا ہوں، ایک دربار پر حج پڑھا جاتا ہے جو کہ میاں عبدالنبی کلہوڑا کی ہے، اور 1 جون کو وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں سندھ کے جاہل لوگ، سندھ بلوچستان کے پسماندہ لوگ، اور 9 ذی الحج کو یہاں پر حج پڑھنے باقاعدہ طور پر آتے ہیں۔ بسوں کا سماں ہوتا ہے، اور ہمارے علماء دین، جو کہ یہ صرف علماء کا کام نہیں، ہم سب کا کام بھی ہے، لیکن علماء کرام کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء کرام کسی چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو ایک دوسرے پر کفر کے فتوے ایسے ٹھوس دیتے ہیں جو اس میں تردد نہیں کرتے۔ بھائی واجب الاحترام حضرت صاحب، مولانا صاحب، یہاں پر جو حج کی رسم ہو رہی ہے، آپ کو اس پر کوئی اسلام نہیں نظر آ رہا؟ یہاں پر شرک، بدعت، ان کی انتہا ہو رہی ہے، اور ہر آدمی عالم دین ہو، مفتیان ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، سب جانتا ہے کہ یہ شرک بدعت کی انتہا ہے، خاموش ہیں۔ اور میں ایک مزے کی بات بتاؤں، یہاں پر آپ رش دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری ضلعی انتظامیہ، جناب ڈی سی او صاحب، جناب ڈی پی او صاحب راجن پور، سر جی کیا آپ جیبیں گرم کرتے ہیں یا آپ کی کیا مجبوری ہے؟ یہ کرونا کے حالات میں آپ مسجدوں میں تو آپ کے ڈنڈے نہیں رکتے، آپ کی پولیس حرکت میں آ جاتی ہے، آپ کی انتظامیہ حرکت میں آ جاتی ہے، بھی مسجد میں فرض پڑھ کے نکل جاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ مسجد میں پاک صاف ہو کر انسان جاتا ہے، مسجد میں کوئی کرونا نہیں پھیلتی۔ یہاں پر جو کرونا SOP کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس میں کیا تردد ہے؟ دال میں کالا ہے یا پوری ہانڈی جلی ہوئی ہے؟ جناب آپ کوئی ان سے منتھلی لیتے ہیں، معاوضہ لیتے ہیں، یا آپ کی کیا مجبوری ہے؟ خدا نہ خواستہ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ اگر آپ کو یہ چیز اتنا بڑا واقعہ معلوم نہیں تو باعث شرم ہے آپ ریزائن دے کر گھر چلے جائیں، کیونکہ یہ آپ کا فرض ہے۔ ڈی سی او صاحب، ڈی پی او صاحب، آپ ضلع کے مالک ہیں، گورنمنٹ نے جو آپ کو اختیارات دیے ہیں، آپ سے باز پرس بھی ہوگی۔ یہ چیز ہو رہی ہے، اور جس چیز پر مجھے بولنے پر مجبور ہوا میں، ایک طرف ثانیہ سیالکوٹ ہوا، ایک ہی دن کا واقعہ ہے۔ ثانیہ سیالکوٹ میں 40-45 کے قریب انسان شہید ہو گئے۔ میں ان کو شہید کہتا ہوں۔ لوگ تو آج کل ہر کسی کو جو رزق معاش کی تلاش میں گئے اور ایکسیڈنٹ یا حادثے میں فوت ہو گئے، میں ایک اپنی نظر میں ان کو شہید کہتا ہوں۔ وہ اپنے بچوں کی رزق حلال کمانے کے لیے گئے، شہید ہو گئے۔ ان کے گھروں میں صف ماتم تھی، وہ زیادہ تر اکثریت اسی قصبہ حاجی پور کے تھے، جو کہ ویڈیو وائرل ہوئی اور پوری دنیا نے دیکھی۔
سب ہوتا رہا۔ یہاں پر یہ میلے کا سما ان کو دربار کے سجادگان کو کوئی شرم حیا یا ندامت نہیں ہوئی کہ بھئی اس میلے کو پوسٹ پون کر دیتے 2-4 ماہ یا کم از کم 1 سال کے لیے تو کینسل کر دیتے۔ یہ کوئی اتنا بڑا ہے؟ صرف کمائی کا ذریعہ ہے۔ اور میں ان پر بھی آ رہا ہوں، دربار کے سجادگان میاں ندیم عباسی، میاں اعجاز عباسی، جو کہ آپ کو حضرت عباس کی اولاد کہلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے ہیں، جو بھی آئے خیر میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہاں پر ان کی کمائی کا ذریعہ ہے، یہ ان کی فیکٹریاں ہیں، یہ درباریں جو ہیں یہ ان کی فیکٹریاں ہیں، کمائی کا ذریعہ ہے۔ اور میں ان کے نظریات کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ دربار کا منظر دیکھیں اور مسجد کا دیکھیں، مسجد بوسیدہ ہو کے گرنے والی ہے، ہر سال کروڑوں روپے کے۔ یہ لوگ جو آتے ہیں جہل رسومات کے لیے حج پر صرف خاموش کیوں ہیں؟ وہ آتے ہیں مال و متاع، زیورات، جانور، کروڑوں کی املاک دے کر چلے جاتے ہیں۔ جہولت کی انتہا دیکھو، یہ دیکھو آپ کے سامنے ہے اس دربار کا منظر۔ مسجد کی خستہ حالی دیکھیں، دربار کی خستہ حالی دیکھیں، یہ عارضی طور پر بجلی لگی ہوئی ہے اس میلے کی وجہ سے۔ یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں مجھے ان پر بڑا تردد ہو رہا ہے، پڑھے لکھے بھی آ رہے ہیں، جہل بھی آ رہے ہیں۔ بس وہ ایک بزرگ کی بات مجھے یاد آ گئی، وہ کہتا تھا کہ ان پڑھ ہونا کوئی بری بات نہیں، خدا جاہل نہ بنائے۔ کچھ لوگ گریجویٹ ہو کر بھی جاہل ہوتے ہیں۔ یہ جہولت کی انتہا ہے کہ بھئی ایک فرسودہ رسم جو کہ حج کے نام پر ہو رہی ہے اور غیر شرعی، غیر اسلامی، اور اس میں شرک بدعت کی انتہا ہو رہی ہے، بھئی اس پر کوئی عالم دین ایکشن نہیں لے رہا، کوئی عام انسان نہیں لے رہا، اور انتظامیہ بھی خاموش ہے۔ انتظامیہ کی خاموش تو مجھے لگتا ہے شاید جیبیں گرم ہوتی ہوں گی، یا نہیں ہوتی تو کم از کم اس پر ایکشن تو ہوتا۔ بھئی ایک تو کرونا SOP کی خلاف ورزی ہے، چلو کرونا کا آج کل چلا ہوا ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے یا خدا بہتر جانتا ہے، کرونا کا چلا ہوا ہے اس پر بھی نہیں۔ اور یہ فرسودہ رسم حج کے نام پر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، حج کے نام پر یہ ہو رہی ہے اور ہر آدمی خاموش ہے۔ بھی کیوں؟ یہ رسمیں، ہندوانہ رسمیں خدا کے لیے ختم کریں۔ اور اس دربار کے کچھ میں ایسے راز افشاں کرنے والا ہوں، آئندہ ویڈیو میں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اس دربار میں جو غیر شرعی، غیر اسلامی کام ہوتے رہے، یہ تقریباً 100 سال پہلے اس دربار میں جو کام ہوتا رہا وہ تو چلو انگریزوں کا دور تھا، اب مسلمانوں کا دور ہے اس میں۔ اور میری ذاتی طور پر ریکویسٹ ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب سے، آرمی چیف اور چیف جسٹس سے، اور آپ سب سامعین سے، بھئی میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو اتنا وائرل کرو کہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ غیر شرعی یہ کام کیوں ہو رہا ہے اور اس پر ایکشن ہو۔ میری آپ لوگوں سے، مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ میری ویڈیو وائرل ہو یا نہ ہو، اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر یہ ویڈیو وائرل ہوگی تو اس غیر شرعی اور غیر اسلامی کام سے آپ لوگوں کو انسانیت کو نجات ملے گی اور آپ لوگوں کو اجر عظیم ملے گا۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک بار پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں، اس ویڈیو کو اگر آپ کا دل مانے کہ غیر شرعی یہ حج ہو رہا ہے، اس کے لیے کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ تلوار سے جہاد نہیں کر سکتے تو زبان سے جہاد کرو۔ یہ ہے جہاد، الجہاد للہ، اس چیز کا جہاد ہے۔ برے کام کی روک تھام کے لیے آپ کو
بالکل ہی تن من دھن سے قربان ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے پاس یہ استطاعت نہیں ہے کہ ان کو طریقے سے روکیں یا کچھ کریں۔ میرے پاس یہی ایک راستہ تھا، میں یہ کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں سے امید ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کو اتنا وائرل کرو کہ پوری عالم اسلام میں یہ پھیلے اور ہمارے اس شہر سے یہ فرسودہ رسم مستقل کے لیے ختم ہو۔ چلتے چلتے پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔